قال الله عز وجل في كتابه العزيز هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا یہ بیان للناس لوگوں کے لیے وضاحت ہے، بیان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقین کے لیے. یعنی قرآن پاک اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے وضاحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. نصیحت ہے متقین کے لیے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کے جو موضوع بیان فرمائی ہیں، جو ترتیب لگائی ہے، وہ 3 طرح کی ہے. ایک تو اس کے اندر توحید کا اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ ذکر فرمایا ہے. پھر پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے. پھر اس کے ساتھ یوم آخرت اور آخرت کی سختیوں کا ذکر ہے. زیادہ تر اس قرآن کے یہ 3 بڑے اہم ترین موضوع ہیں. توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. اگر بندے کے پاس توحید نہیں ہے تو پھر بندے کا اللہ رب العالمین کی جتنی عبادتیں کر لے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر رسالت نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرتا تو پھر بھی اس کے اعمال کا اسے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور تیسرا یوم آخرت. سارا دار و مدار توحید اور رسالت کا یوم آخرت پر ہے. وہ اس ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، پیغمبر علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار اور تابعدار ہے، تو پھر یوم آخرت کے دن جب اسے بدلہ دیا جائے گا تو نیکوکاروں والا ہوگا. فرمایا موعظۃ للمتقین. یہ پھر موعظۃ، یہ نصیحت ہے متقین کے لیے. پھر وہ نیکوکاروں کی لسٹ میں ہوگا، جنتیوں کی لسٹ میں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر اللہ کی نافرمانی اور مشرک ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے یا آپ کے نبوت سے انکار کرنے والا ہے تو پھر وہ بدبختوں کی لسٹ میں ہوگا، جہنمیوں کی لسٹ میں ہوگا. اب یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم کتاب ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا القلوب تزدى كما يزدى الحديد اذا اصابها الماء قيل وما جلاؤها قال قصر الذکر الموت وتلاوة القرآن. اے میرے صحابہ، جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگا دیتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے صحابہ کرام سے، آپ کو پتہ ہے یہ زنگ اترے گا کیسے؟ قال قصر الذکر الموت وتلاوة القرآن. کثرت سے موت کو یاد کرنا اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے یہ زنگ اترے جائے گا. فرمایا کہ یہ قیامت کا دن جو ہے وہ موعظۃ للمتقین، نصیحت ہے متقین کے لیے یہ قرآن. اور قیامت کی یہ آخرت کی یاد اور آخرت کی تیاری، دنیا کی لذتوں کو انسان بھول جاتا ہے. دنیا جب آخرت کی دیکھتا ہے اور ناکیوں کو جہنم، ایسی جہنم جسے 70,000 فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 ہی سے زیادہ ہے، تو پھر یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اگر آخرت کا ذکر نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو تو پھر دنیا کے اندر انسان حلال بھی کما رہا ہے، حرام بھی کما رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، موعظۃ للمتقین، یہ متقین کے لیے نصیحت بھی ہے. تو کیا فکر ہے آخرت اور توحید اور رسالت، یہ قرآن پاک کے 3 بنیادی اور اہم عنوان ہے. اور یہ تینوں کی جو حصول ہے یہ انسان کی پوری زندگی پر مشتمل ہے، کامیابی اور ناکامی پر. اگر انسان ان تینوں چیزوں کو اپنا لیتا ہے، تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیتا ہے، توحید اور رسالت کو اپنا لیتا ہے اور آخرت کی فکر رکھتا ہے، تو پھر اسے روز قیامت کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. وہ اللہ رب العالمین کے حضور جب پیش ہوگا خوش ہوگا کہ اللہ دنیا تو عارضی تھی، اس سے جان چھوٹی، اب جو زندگی ہے آخرت کی
کی ہمیشگی والی زندگی ہے۔ اگر اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے انکار کیا یا آپ کی نبوت کے اندر اس نے کسی کو اور شریک ٹھہرایا یا انکار کیا، تو روز قیامت جب اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوگا تو پھر اس کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر بھی مشکلات، آخرت کے اندر بھی مشکلات، اور دنیا کی مشکلات بہت کم ہیں آخرت کی مشکلات سے۔ فرمایا کثر الذکر الموت و تلاوت القرآن، تلاوت قرآن یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ انسان ایک لفظ پڑھے، اگر اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اسے 30 نیکیاں دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ اسے میں نیکی کے بدلے گناہ دوں گا، اللہ کہتا ہے کہ پڑھو تو صحیح، نہیں بھی آ رہا اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، پھر کہتا ہے اللہ میں 30 نیکیاں دوں گا۔ جو روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے، تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے اسے 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ تو قرآن پاک ایسی عظیم کتاب جس کو پڑھنے سے اجر بھی ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور قرآن پاک کو ترک کرنے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسی قومیں جو قرآن پاک کو پڑھتی نہیں ہیں یا پھر پڑھتی ہے پڑھ کر کے پیچھے ڈال دیتی ہے، پسرے پش پھینک دیتی ہے، فرمایا یرفع اللہ الذین اوتوا الکتاب، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایسے قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہوں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ایسے کو لوگ جو قرآن پاک کو اپنے پیچھے ڈال دیتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھ کر کے عمل ہی نہیں کرتے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ایسے قوموں کو میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔